کریں گے. ابھی بڑا خوبصورت گیت گایا بھائی کامران نے اور خدا کی خادمہ نے. تم جگت کی جوتی ہو اور دھرا زمین کو کہتے ہیں اور نمک ہے جیسے آپ کو پتا ہے. آئیے یسوع مسیح نے کہا متی 5 باب اس کی 13 آیت میں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. خدا یسوع مسیح کے اس پوتر کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بہت برکت ہو. سب تشریف رکھیں. ہاللیلویا. سب بولیں آج کا کلام میرے لیے ہے. ساتھ سے کہیں گھبرانا نہیں, آج کا کلام میرے لیے ہے. پھر آگے کیا کرو نال دے سمجھے شاید میں کیا کہیں آپ نے نہیں پریشان ہونا, میرے لیے کلام ہے. ہاللیلویا. آج جنہ لوڑ ہے منو ہی لگنا ہے. کہہ دو نال دے تو آج سارا لوڑ منو لگنا ہے. بولے سارے ایک دوسرے کو کہیں ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتے ہیں نا تینوں لون لگیا تھے ملے کلیجے جو بڑی ٹھنڈ پئی ہے نا. ہاللیلویا. نمک کا عہد از بائبل, یعنی نمک بائبل کے عہد کے بارے میں بائبل ہمیں کیا فرماتی ہے. بائبل مقدس کے مطابق نمک کا عہد بہت اہم اور اٹوٹ عہد ہے. اٹوٹ کا مطلب ہوتا ہے نہ ٹوٹنے والا. یہ ایک ایسا عہد ہے. نمک بائبل بتاتی ہے نمک ایک ابدی عہد ہے. کون سا عہد ہے؟ ابدی کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا. جیسے خدا کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا. خدا کا زبور 9 میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دائم یہوہ یا رب قائم ہے, یعنی کبھی بھی خدا کا تخت جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح بائبل مقدس اس نمک کے عہد کو کہتی ہے کہ یہ ابدی عہد ہے, نہ ختم ہونے والا عہد ہے, ایک دائمی عہد ہے, نہ ختم ہونے والا عہد ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا عہد ہے. بولے ہمیشہ قائم رہنے والا عہد ہے. جب تک دنیا رہے گی یہ عہد قائم اور دائم رہے گا. ہاللیلویا. نمک کا جو عہد ہے یہ عہد صرف یہودیت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. آج پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی تعلیم ہے. میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج چرچ مسیانک چرچ بنتا جا رہا ہے, یعنی یہودی موسوی تعلیم کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے. عزیزو ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحیت کی بنیاد یہودیت پر ہے. کسی نے کہا یہ 2 ہونٹ ہیں, ہمارے سب کے ہیں 2 ہونٹ. ہونٹ نہیں کہہ رہا, ہونٹ کہہ رہا ہوں. کس کس کے پاس 2 ہونٹ ہیں؟ سب کے پاس ہیں. آپ کوئی اگر بات ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کے ساتھ ملائے بغیر کہہ سکتے ہیں؟ پانی, یعنی 2 ہونٹ ملے, اس کے بغیر بولے ہیں پانی. یعنی پرانا ہے نما اگر اوپر والا ہونٹ ہے تو نیا ہے نما نیچے والا ہونٹ ہے. یہ بڑی سمپل سی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے. کسی بھی بات کو سمجھ کے لیے دونوں عہد ناموں کو ملانا آپس میں ضروری ہے, ورنہ گالدی کھڑال بن جائے گی. نہیں سمجھ آ رہی نا؟ آ رہی ہے. یہ کوئی مسیانکزم نہیں ہے. مسیحی تعلیم کی بنیاد ہی موسوی تعلیم پر رکھی گئی ہے, یعنی خدا کی شریعت کے کلام پر رکھی گئی ہے. بائبل مقدس میں نمک کے لیے لفظ جو ہے ملاج, عبرانی ورڈ ملاج ہے. کیا ہے؟ اور ملاج کا مطلب ہے ٹکڑوں کو رگڑنا, آپس میں ٹکڑوں کا آپس میں رگڑنا. نمک کا الہی جو الہی تعلقات کا عہد بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی خدا کے ساتھ ایک عہد باندھنا بھی اس کو کہتے ہیں. نمک کو قسم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قسم کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بات میں عہد باندھنا یہ قسم کھانا. گنتی 18-19 میں دیکھیں کیا لکھا ہے. اور جتنی بھی چیزیں بنی اسرائیل کھانے کی قربانی کے طور پر خدا کے حضور گزرانے, ان سب کو میں نے تجھے, آگے بریکٹ میں دیکھیں ہر لکھا ہوا ہے, میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دے دیا
یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے. کون سا عہد ہے؟ نمک کا دائمی عہد. بولے نمک کا دائمی عہد ہے. اور یہ کس کو ملا ہے؟ ہارون اور اس کے بیٹوں کو. یعنی ہارون کاہن ہے, سردار کاہن ہے, اور سردار کاہن اور اس کے بیٹوں کو, یعنی جتنے بھی آج خادم ہیں, یہ ان کے لیے ایک دائمی عہد ہے. اب دیکھیں, ہارون سردار کاہن اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک دائمی عہد ہے کہ ہارون میرا تیرے بیٹوں اور ان کی نسل کے ساتھ یہ دائمی عہد ہے کہ تیری نسل سے کہانت کی برکات جاری رہیں گی. ہاللیلویہ. یہ خدا کا وعدہ ہے. آج میں آپ کو ثابت کروں گا, آج کے دنوں تک خدا کا یہ وعدہ چلتا آ رہا ہے کہ خدا نے ہارون کاہن کو یہ برکت دی تھی کہ تیری نسل سے کہانت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اسی سے آگے عہد چلا ہے داؤد کے ساتھ کہ تیری نسل سے کبھی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. ہاللیلویہ. احبار 2:13 میں کیا ہم نے پڑھا؟ اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو, کتنے چڑھاووں کو؟ نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا. اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. کیا کرنا؟ بولیں کیا کرنا؟ نمک چڑھانا ہے. اور دیکھیں خدا نے ایک قانون دے دیا ہمیں, اور اس قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. یہ ایک حتمی ہے اور دائمی قانون بن گیا ہے کہ تجھے ہر قربانی کے ساتھ نمک ملانا ہے. ایتھے اسی تے صرف مٹھے چول دی دیکھ دے کہ کہنے ہی بڑا کچھ کر لیا, اہی متنجن دیتا ہے, اسی جلیبیاں بنڈ لیاں نے. اگر خدا کی قربانی, خدا کے ذو قربانی کرنی ہے تو نمک لازمی ہے اس میں. ان کا تو جلیبیاں تھے نا لون چھڑک کے دے دے. تجھے ہر قربانی کے ساتھ نمک ملانا ہے کیونکہ یہ میرا نمک کا دائمی عہد ہے. یعنی متنجن یا میٹھے چاول نہیں, بلکہ خدا نے کہا جب بھی قربانی کرو نمکین چڑھاوے والی کرو. خدا نے بھی بڑی پسند. ہاللیلویہ. بولو ہاللیلویہ. اب یہ دیکھیں, یہودیوں کے اندر آج بھی put salt in your wallet before sleep, what happened will shock. یعنی سونے سے پہلے جتنے بھی یہودی ہیں اپنے پرس کے اندر ایک نمک کی پڑیا اپنے پرس کے اندر رکھتے ہیں آج تک. اور صبح جب وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو نمک کی پڑیا چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں, کرنا وہ کام پر نہیں جاتا. اب کچھ لوگ کہیں گے یہ تو توہم پرستی ہے, لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ خدا کا ایک قانون ہے. یہ ایک برکت بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنی پاکٹ میں نمک رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر یہودی اپنی پاکٹ میں نمک رکھتا, اور آج بھی وہاں ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں, آج بھی اگر یروشلم میں جائیں گے نا, جنہوں نے یروشلم کی طرف کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں, تو وہاں سے بھی یہ نمک کی شیشیاں لے کر آتے ہیں. ٹائنی بوٹلز وہاں ملتی ہیں. وہ کوئی اس میں جادو ٹونا نہیں ہوتا, نہ ہی اس میں کوئی کسی قسم کا, کوئی صرف عام نمک ہے. اس نمک کو وہ بوٹلز کے اندر رکھتے تھے, اور جتنے بھی کاروبار کرنے والے یہودی تھے ان کی پاکٹس میں آج بھی نمک ہوتا ہے. مجھے یاد ہے حشمپیس کے اندر ایک یہودی آئے, بینٹن نام تھا ان کا, اور جب وہ بیٹھے کوئی ڈیل کر رہے تھے تو مجھے اس وقت اس بات کا پتا تھا. ان جب ایگریمنٹ سائن کرنا تھا تو انہوں نے اپنی جیب سے نمک کی بوٹل نکالی. اب وہ کسی کو بھی نہیں وہاں پتا تھا, لیکن انہوں نے اپنے سامنے سائن کرنے سے پہلے نمک سامنے رکھا. میں بڑا حیران تھا کہ اس بندے نے ایسا کیوں کیا, لیکن وہ جب میں نے کلام کو پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ نمک اس لیے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو کام شروع کر رہے ہیں ہم اس میں خدا کے عہد کو سامنے رکھتے ہیں کہ خدا ہم اپنے ایمان سے کبھی نہیں ڈگمگائیں گے. ہاللیلویہ. آپ جب بھی کوئی کام گھر میں سٹارٹ کریں, اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ بنائیں, اپنے کاروبار کو شروع کریں, میں آپ کو پل پٹ سے کہتا ہوں کہ نمک کو سامنے رکھا کریں. یہ اس میں خدا کا یہ دائمی عہد شامل ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. نمک عہد کیسے کیا جاتا ہے؟ دو پارٹیوں کے درمیان جب بھی کوئی عہد یا ایگریمنٹ ہوتا تو دونوں اپنا اپنا نمک نکالتے. جیسے بھائی کامران ہے, تھوڑے کو لون ہے,
آپ کے پاس ایسے ہی نمک آتا ہے جیب سے نکالتے. فرض کریں جب کوئی ایگریمنٹ ہم دونوں کے درمیان ہونے لگا, ہم بلاتے ہیں, جیسے ایگریمنٹ ہوا میں نے اپنا نمک ادھر رکھنا ہے, آپ نے اپنا رکھنا ہے, اٹھ جانا ہے. جب یہ نمک سامنے ہوتا پھر ان کو بھی خیال آ جاتا کہ میرے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی, سارے درمیان خدا دا ہے موجود ہے. ہاللیلویا. پھر جب بھی یہ کوئی بات کریں گے یہ جان کر کریں گے کہ ہم تو ایگریمنٹ تو کر رہے ہیں مگر تیسرا خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ آج بھی وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. شکریہ. تو دونوں پارٹیوں کے درمیان جب بھی کوئی عہد یا ایگریمنٹ ہوتا دونوں اپنا اپنا نمک نکالتے اور پھر کیا کرتے تھے, نمک ایسے نہیں چھوڑتے تھے. ادھر میں بوتل کرنا, ادھر بوتل, ایک پلیٹ چاہیے, یہ پلیٹ لاتے, ادھر سے میں اپنی بوتل نکالتا, ادھر سے میں یہ اپنی, اور دونوں نمک مکس کرتے تھے. کیا کر دیتے تھے؟ یعنی یہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. اور کل کو جب کسی وجہ سے ایگریمنٹ یہ ٹوٹ نہیں سکتا, لیکن اگر یہ ایگریمنٹ توڑنے کی کوشش ہوتی پھر بیچ میں بڑے بیٹھتے کہتے جاؤ یہ پلیٹ لیتے, کہتے تو اپنا لون کٹ لے, تیرے نو کہ تو اپنا لون کٹ لے. یہ تسی اپنا اپنا لون کٹ سکتے ہو تے تہاڈا عہد ٹوٹے گا, ورنہ تہاڈا عہد نہیں ٹوٹ سکتا کیونکہ اس میں خدا شامل ہو. ہاللیلویا. آج سے میں چاہتا ہوں میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عہد کریں کہ اسی نہیں جے لڑنا, جتنے لڑے ہو ادھر اپنی پلیٹ آگے رکھ دو کہ تو میرے نال لڑنا, اپنا لون وکرا کرنا, میرا لون وکرا. اسی ہانڈیاں تے کر لینے وکریاں, لیکن لون نہیں جے وکرا کر سکتے. ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. یہ توڑا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ کبھی کسی نے مکس نمک کو الگ نہیں کر سکتا. کوئی بھی دنیا میں کوئی سائنس نہیں الگ کر سکتی. ہاں اگر توڑنا ہوتا تو پھر یہ شرط یہ تھی کہ دونوں پھر نمک مکس کر کے کہتے کہ اب تم اس میں سے اپنا نمک الگ کر لو اور تم اپنا, اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر ہمارا ہے ٹوٹے. ورنہ جب تک زندگی رہے گی دونوں فریقین کی, جب تک زندگی رہے گی عہد نہیں ٹوٹ سکتا کیونکہ اس کو عہد کو قائم کرنے والا دائمی خدا شامل ہے. ہاللیلویا. اسرائیل 70ویں عیسوی میں اسرائیل کی قوم تتر بتر ہو گئی اور 100 سے زائد ملکوں میں پھیل گئی تھی. 2000 سال تک یہ اس قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسرائیل کے قبیلے کس جگہ کون سے علاقے میں چلے گئے. 28 مئی 1914 میں سارے یہودی آہستہ آہستہ کر کے یروشلم میں واپس آنا شروع ہوئے. اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا جب انہوں نے ہیکل بنانے کی وہاں کوشش کی. آج بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس کوئی سردار کاہن نہیں تھا. سنیں میری بات, چھوڑ دیں ادھر ادھر, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. سردار کاہن نہیں تھا. ہماری طرح نہیں ہے کہ جڑا مرضی کند والے تے گرجا شروع کر دے. یہودیوں میں ایسے نہیں ہے. یہودیوں میں ایسے ہے کہ جب تک کوئی ہارون کے خاندان میں سے نہیں ملے گا وہ چرچ شروع نہیں کر سکتا. آج کیوں ایسا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا. میں نہیں پادریاں نہ کچھ برا کے ہو, میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ انہیں اجازت ملی ہوئی ہے. اچھا, اب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے سردار کاہن چاہیے. انہوں نے کیا کیا, جو یہودی یروشلم میں آتا اس کے ٹیسٹ لیے جاتے, اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا, یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر یہ سب بلڈ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ عام انسان ہے. کیونکہ خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ یہ نمک کا ابدی عہد کیا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کچھ ڈیفرنس ہوگا. سب پریشان تھے کہ اس نئے موجودہ اسرائیل میں ہارون کاہن کے بیٹوں کے سوا کہانت کا کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, کسی کو لاؤ ہی نہیں تھا. 2000 سال بعد اسرائیل کو ہارون کاہن کے گھرانے کا ایک بندہ مل گیا. انہوں نے مختلف طریقے سے جانچ پڑتال کی, وہ بندہ مل گیا, اس کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے. آج بھی یہ گوگل کر لیں, اے آئی کر لیں, آپ کو اس ٹیسٹ کی رپورٹ مل جائے گی. اس کے بدن میں ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ایک چوہن ماڈل ہائپروٹائپ CMH کے نام سے ایک کروموسوم پایا گیا, جس کی دریافت کی گئی کہ سوائے اس شخص کے پوری دنیا میں کسی کے اندر وہ سیل نہیں ہے, اس لیے اس کو الگ کر دیا گیا. اور پھر اس کی جنریشن کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوری دنیا میں سے 28,000 لوگ آج تک مل چکے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ ہارون کاہن سے ہے اور وہ کہانت کا کام کر رہے ہیں. خدا نے جب یہ ابدی عہد کیا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ
تو اپنی عہد کے ساتھ اس کے سیل ٹرانسفر کر دیے تھے کہ تیرے جیسا سیل کسی اور کے اندر ہوگا ہی نہیں. ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا. یہ اس کا بایو ڈیٹا ہے پورا ڈیٹیل، آپ پڑھ لیجئے گا گوگل کر کے اور اے آئی سے پڑھ لیجئے گا. اب مقدس داؤد کا عہد، یربعام بادشاہ لاکھ فوجیوں کا ایک لشکر لے کر جنگ لڑنے کو آیا تھا. یربعام پتہ کون تھا؟ اور ابیا جنگی سورموں کا لشکر 4 لاکھ فوجیوں کا لشکر لے کر مقابلے میں آیا. یربعام جو تھا داؤد کا پوترا تھا. کون تھا؟ پوترا کس کو کہتے ہیں؟ یہ یربعام بن سلیمان بن داؤد تھا. دوسرا تواریخ 13 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کے سلطنت داؤد ہی کو اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے. سلطنت کس عہد سے دی ہے؟ دیکھیں، ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہانت دی تو بیچ میں نمک کا عہد شامل کیا. داؤد کو اور اس کے بیٹوں کو اگر بادشاہت ملی ہے تو خدا نے نمک کے عہد کے وسیلہ سے دی ہے. اس لیے دی ہے کہانت کہ جب نمک مکس ہو گیا اب کوئی اور کہانت نہیں جا سکتی. اب ہارون، موسیٰ کے بعد ہارون اور اس کے بعد اسی کے خاندان میں رہے گی. اگر کوئی اور لائے گا تو پہلے اس نمک کو لگ کرے گا. پھر بادشاہ کی باری آ گئی تو داؤد اور اس کے خاندان کو بادشاہ جب دینی تھی، خدا نے پھر نمک کا عہد کیا کہ جب تک مکس نمک رہیں گے داؤد کی بادشاہ رہے گی اور یہ کبھی آخر نہیں ہوگی. اور داؤد کا تخت جب تک قائم ہے، یہ اس وقت تک قائم ہے داؤد کا تخت جب تک یسوع مسیح آ کر اس تخت پر دوبارہ نہیں بیٹھ جاتے. ہاللیلویا، کیونکہ لکھا ہے داؤد کے تخت پر وہ بیٹھے گا. اور دیکھیں کیسے، میں آپ کو بتاؤں. ملکہ وکٹوریا، کسی کو پتا ملکہ وکٹوریا؟ اس کا باپ ایڈورڈ، کنگ ایڈورڈ. جب کنگ ایڈورڈ کی ساری تحقیق کی گئی تو کنگ ایڈورڈ جو ہے، آپ کو پتا ملکہ وکٹوریا اور کنگ ایڈورڈ آج تک پوری دنیا میں سلطنت پر راج کر رہے ہیں. پتا ہے نا آپ کو؟ ان جیسی سلطنت کسی کے پاس نہیں. گورنمنٹ تو برٹن کے پاس جو ہے، جب انہوں نے تحقیق کی تو 28ویں پشت جا کے داؤد کے ساتھ ملتی ہے. ہاللیلویا، یہ خدا کا ابدی عہد ہے. ہاللیلویا، یعنی ملکہ وکٹوریا مقدس داؤد کے خاندان کی 28ویں جنریشن میں سے ایک ہے. ایمی نہیں، خاندانی طور پر دیکھیں، ایک وقت ہے کہ پاکستان پہ بھی ان کی حکومت رہی ہے، ہندوستان پہ بھی ان کی حکومت رہی ہے، افغانستان پہ بھی ان کی حکومت رہی ہے. جتنے بھی انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، آکلینڈ، یہ سارے ان کی حکومت میں تھے. اور کہا جاتا تھا کہ حکومت برطانیہ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا وعدہ ملک کے بادشاہ کے ساتھ، داؤد کے ساتھ تھا کہ میں نمک کا دائمی عہد باندھوں گا کہ تمہاری سلطنت ابد تک قائم رہے گی. اور جب وکٹوریا پیدا ہوئی تو کنگ ایڈورڈ نے جن کے نام سے ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے لاہور میں، جب یہ پیدا ہوئی ہے تو اس نے نمک کا عہد اپنی بیٹی جب پیدا ہونے والی تھی اس کے سامنے رکھا. پیدا ہوئی جب تو تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، ابھی بہت چھوٹی تھی وہ، اس نے کہا بیٹی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ سلطنت کا تخت تو سنبھالے گی، اور جب اگر تیری زندگی میں یسوع کا آنا ہوا تو چاہے تو جتنی بڑے مرضی پروٹوکول سے گنا ہو، تو یسوع کو دیکھ کر گھٹنوں کے آگے جھک جانا اور اپنا تخت اس کے لیے چھوڑ دینا، کیونکہ اصل تخت کا وارث یسوع ہے. ہاللیلویا. اتنے بڑی بادشاہت کے باوجود وہ خدا کے نام میں قائم رہے، کیونکہ انہوں نے، خدا نے ان کے ساتھ بادشاہی کا عہد باندھا اور بدلے میں انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا. ہاللیلویا. آپ بھی اگر پرماننٹ دائمی برکت چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے میری زندگی میں اور میرے خاندان میں پرماننٹ برکت رہے؟ سب چاہتے ہیں. تو آج اس عہد کو آپ بھی باندھیں اپنے خادم کے ساتھ، جو خدا نے آپ کو خادم دیا ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں. آپ کی زندگی میں سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاللیلویا. پھر ایک اور عہد دیکھیں، لوط کی بیوی جو تھی، پتہ ہے کون سا ستون بن گئی تھی؟
वो क्यों नमक का स्तून बनी? कि खुदा ने लूत और उसके घराने को बचाने के लिए एक अहद बांधा था, लेकिन वहां बदी हो गई, और खुदा की आंख कितनी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती, इसलिए अपने फरिश्ते भेजे कि वहां से इस खानदान को बाहर निकालो। और उन्होंने निकाल दिया, निकल गए, लेकिन बेगम साहिबा को अपने पर्दियां की फिक्र पै गई, अपने घर की फिक्र पै गई, अपने पड़ोले की फिक्र पै गई। भाई दीवार ने क्या कि बीबी गल सुनी, याद रखी, अपने घर की फिक्र ना करी, पीछे मुड़ के ना रखी। जिस तरह उन्हें पीछे रखी, क्योंकि नमक दा है तोड़िया सी, खुदा ने उन्हें नमक दा स्तून बनाया था। आज भी जाके वेख लो, अगर असी ये अहद तोड़ने हैं, कौन कौन ये अहद बांधना चाहता है? खुदा के साथ वफादारी का अहद कोई बांधना चाहता है? खुदा के खादिम के साथ वफादारी का अहद कोई बांधना चाहता है? हुण हाथ ही नहीं उठणगे। देखें, इस अहद में खुदा शामिल है, और ये अहद कभी टूटता नहीं। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सजा मिलती है कि लाइफ टाइम उस सजा का कोई इलाज नहीं है। आज भी सदियां गुजर गई हैं, यरूशलेम में, इस्राएल में जाकर देखें, नमक का स्तून बनी हुई वो औरत ऐसे खड़ी है। नस्लें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन उसकी सजा आज भी कायम है, क्योंकि यहां नमक का अहद हुआ जो तोड़ दिया गया था। पैदाइश 19:2 में लिखा है, फिर 19-21 आप घर से पढ़ लीजिएगा, कि फरिश्तों ने नमकीन रोटी खाई थी। जब ये लूत के पास आए तो लूत ने फटाफट उसे कहा था रोटी बना, और यहूदी जब भी रोटी बनाते थे उसमें नमक डालते थे, और फरिश्तों ने जब वो रोटी खाई तो फिर उसके नमक के बदले में उन्होंने कहा यहाँ पे अजाब आने वाला है, गंधक का, आग का, तो हमने तेरा खाना खा लिया, तेरा नमक खाया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम तुझे बाहर निकालेंगे, तू इस अहद में कायम है। लेकिन उसकी बेगम ने तोड़ दिया। आज साड़ियां पहना ब्याह शादियां दी खुदा दा अहद तोड़ देंगे। अभी पाक शराकत किस किसने दी थी? आज मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं, ये भी एक अहद है, और इसमें भी नमक शामिल है। यीशु मसीह ने ईद फसा पर रोटी ली थी, तोड़ी थी, और फसा किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? शागिर्दों ने। शागिर्द यहूदी थे, उन्होंने उस रोटी के अंदर नमक डाला था। और आज जो आप ये होस्टिस ले रहे हैं, ये बगैर नमक के नहीं है। सिस्टर से जाके पूछे, स्पेशल इसमें नमक डाला जाता है, ये जानकर डाला जाता है कि ये हम ये जो रोटी खा रहे हैं, हम वफादारी के अहद में यीशु के साथ शामिल हो, उसके बदन और खून में शामिल हो। हालेलुया। आगे बताता हूं, इब्राहिम के साथ भी खुदा ने अहद बांधा। पैदाइश 8 बाब 18 बाब 1 से 8 आयत पढ़ लीजिएगा। वहां पे आप जानते हैं कि फरिश्ते, 2 फरिश्ते और एक यीशु मसीह आए थे। तो इब्राहिम ने कहा 8वीं आयत में, फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और उनके पास गया और नीचे खड़ा रहा, और उन्होंने खाया। फिर उसने पहले उन्होंने खाया, बछड़े में नमक था, रोटी में नमक था। जब खा लिया यीशु ने, फरिश्तों ने, तो उससे कहा तेरी बीवी सारा कहाँ है? देखिए, जब खादमों को घर में बुलाकर दावत करेंगे ना, नमकीन दावत, तो खादमों के दिल से खुदा की आवाज आपके लिए निकलेगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। नहीं बताया कि मेरी बीवी सारा बांझ है, लेकिन खुदा यीशु खुद मौजूद था। जब उसने नमक खा लिया तो यीशु नमक हलाल है। बोले यीशु नमक हलाल है। पता है नमक हलाल भी होते हैं, नाल ये कौन होते हैं? साथ फल से कि आप नमक हराम नहीं है। बोले आप नमक हराम नहीं है। हालेलुया। फिर उन्होंने पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर उसके बाहर में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, वहां से वो सुन रही थी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। सो फिर भी खुदा ने उसको बरकत दे दी। अगर आपकी हालत बरकत वाली नहीं भी होगी, आप खुदा के खात्मे और खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा आपकी हालत को नहीं देखेगा, अपने अहद को देखकर आपको बरकत देगा। अच्छा, एक और चीज है, नमक हराम खुदा को पसंद नहीं है।
साथ साथ से कहें नमक हराम खुदा को पसंद नहीं। एक दूसरे वेख के कहो, एक दूसरे की शक्ल वेख के कहो, कहो नमक हराम खुदा को पसंद नहीं जे। और सारे मैनू वेखते जा देखो, एक दूसरे वेख के कहो नमक हराम खुदा को पसंद नहीं है। बोलो आज का मैसेज मेरे लिए, जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी ज्यादती मत करो। खामोशी छा गई। बोलो जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी ज्यादती ना करो। हर इतवार असी किदा नमक खाने इतने आ गए, और किदा नमक खाने ऊंची सारी बोलो। यीशु ने क्या कहा था? क्योंकि यीशु का बदन खाता है, यीशु का लहू पीता है, तो यीशु ने कहा तुम जमीन का नाल दिन को हम तुझे जमीन का नमक हो, क्योंकि तुझे नमक खा चुके हो। तो फिर कितना ज्यादती कर रहे हैं हर इतवार मिस करके? ऊंची सारी बोलो कितना ज्यादती कर रहे हैं। पता चले जी कोई किसी को पक्खे की हवा नहीं आ रही, गिरजा छड़ देता है, मैं नहीं जाना उस गिरजे। पादरी अमरनाथ नहीं तुम बेवफाई कर रहे, कितना कर रहे हो? पता चलता जी कोई किसी ना आपस में नाराज है, सब तो पहला अटैक मारेगा गिरजे से। वो पादरी को पता नहीं था, पादरी माफिया मंगने डर देगा, क्योंकि पादरी जानता है कहीं आप नमक का स्पून ना बन जाए। पादरी इसलिए आपके पीछे पीछे जाता है। हालेलुया। बोलो किसी वजह से भी हम चर्च नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस चर्च के साथ हमारा नमक का दायमी अहद है। हालेलुया। वरना खुदा बहुत बड़ा बदला लेगा। बोले खुदा बहुत बड़ा बदला लेगा। लूका 22:7 में लिखा है, ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। इस फसह को कहते हैं मैक्सो। क्या कहते हैं? मैक्सो को जब तर्जुमा लिया गया तो इसका तर्जुमा है नमक वाली रोटी। कौन सी रोटी? केड़ी रोटी? सानू खमीरियां रोटियां पसंद है ना, कढ़ाई के नाल, वो भी नमक वाली होती है। यूहन्ना 15:14 में लिखा है, और जो कुछ मैं तुमको देता हूं अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे साथ वाले को यीशु का दोस्त बनना है। बोले हाथ बनना दे। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हें नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए जो बातें मैं अपने बाप से सुनी वो सब तुम्हें बता दूंगा। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगो वो तुमको दे दिया जाए। ये नमक का अहद है कि खुदा ने हमें चुना है कि हम जाकर बहुत सा फल लाएं। क्या खुदा ने हमारे साथ अहद माना है कि हम जाकर बहुत सा साढ़े जेड़े अपने दो अंगूर होंगे ने वही घर घुसा देने है ना, अभी बाहरों की फल लैके आना। सानू जो खुदा ने आप ही टमाटर बनाया, सेब बनाया, मैंगो बनाया, असी घर ही उन्होंने साड़ देने। जो गल जाते ना मुखली बीमारियां ना, फिर अं लंगड़े अंब को खुदा के घर लैके आना। फिर जो किसी जोगा नहीं रहा, जो डॉक्टर कहते हैं खुदा के कोल लै जाओ, फिर अद्धा को गलिया होंगे, सड़िया होंगे, किसी लत्त कट्टी जा रही होंगी है, किसी कुछ उन्होंने खुदा के कोल आने, गलिया सड़िया भी खुदा गल ना लांदा जे। और खुदा के खादम नहीं तो पिछे हटते, खुदा के खादम गले सड़े भी हथ रख के अपने सीने न लांदे ने कि खुदा इन्हों सही कर दे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये अहद इसलिए भी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। साथों से कहें आप एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर पाक शक्ल नहीं देना किने नहीं, ये आयत पौलुस ने इसलिए कही थी कि इसलिए जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और कसूर के बारे में, बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा।
کیوں قصوروار ہوگا؟ کیونکہ ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وفا نہیں ہے، ہمارے اندر بغض ہے، نمک کی تاثیر نہیں ہے، ہمارے اندر نمک ہلکا پڑ گیا ہوا ہے، ہمارے اندر نمک تو موجود ہے مگر نمک کے عوض ہم پھل نہیں لا رہے، اثرات نہیں ہم دکھا رہے. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر تم بے فائدہ لے رہے ہو، نامناسب طور پر کھا رہے ہو. اور جو نامناسب طور پر دل میں غصہ رکھ کر، بغض رکھ کر، لالچ رکھ کر، ایک دوسرے کے خلاف باتیں رکھ کر، چرچ سے ناراض ہو کر، چرچ کے پاسٹر سے ناراض ہو کر، اگر کوئی کسی سے بھی ناراض ہو کر یہ پاک شاکر لے گا، بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی سے کھائے لے اور اسی سے پیے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے اسی سبب میں تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. اس لیے عزیزو، ہمیں نمک کا اس دائمی عہد کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے. اور یہ دائمی عہد چھوٹا عہد نہیں ہے. بولے یہ چھوٹا عہد نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو آج جانچنا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے، ہمیں دوسروں کی پرابلم نہیں دیکھنی، اپنی پرابلم کو دور کرنا ہے. کیونکہ مسیح کا بدن ہم لے رہے ہیں. بولے مسیح کا بدن میں لے رہا ہوں. خدا نے میرے ساتھ اپنی عہد باندھا ہے اور خدا نے مجھے خون کا نیا عہد دیا ہے. وہ لوگ چیزاری، خدا نے مجھے خون کا نیا عہد دیا ہے. خدا مجھ سے وفاداری مانگ رہا ہے، خدا مجھ سے پیار مانگ رہا ہے. خدا میرا مزاج چاہتا ہے یسوع جیسا ہو. ابھی دوسرے دا کرم جڑے ہیں، پہلے اپنا کرنا ہے. بولو ساتھ سے کہ اپنا مزاج ٹھیک کرنا دے. ہاللیلویا. نمک کا حق ادا کریں. ساتھ سے کہ نمک کا حق ادا کریں. صدرک میشک عبدالنجو نے نمک کا حق ادا کیا تھا. پتہ نا کیا کیا تھا انہوں نے؟ بادشاہ کہتا ہے آگے دی پٹھی چھوڑ دیو. انہوں نے نمک کا عہد کیا ہوا تھا خدا سے کہ خداوند ہم صرف تیرے ہی پرستش کریں گے. انہوں نے کہا بادشاہ جا چھوڑ دے پٹھی نے، جنہ تیز کرنا ہے کر دے. ہمارا عہد ہے ہمارے سامنے، ہمارا ایمان ہے کہ چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، چاہے ہمارے بچیاں ہمارے جلا کر راکھ کر دیں، مگر ہمارا بچانے والا ہمارے ساتھ ہوگا. کیونکہ اس عہد میں بھی وہ ہمارے ساتھ. عربی لوگ یہودیوں کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ پتہ ہے وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، پتہ نا؟ لیکن کیوں نہیں ان کا کھانا کھاتے؟ وہ نمک کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا نمک کھا لیا تو پھر ہمیں ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، پھر ہمیں حق ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. اور اب ابو ظبی میں نے آپ کو بہت پہلے ایک میسج سنایا تھا ون ورلڈ کے بارے میں. وہاں ابو ظبی میں نمک کھانے کے بعد تینوں چرچ ایک ہی جگہ پر بن چکے ہیں، جس میں سینیگوگ یہودیوں کی عبادت گاہ، کرسچنوں کی عبادت گاہ اور مسلمز کی عبادت گاہ ایک ہی گراؤنڈ میں بن چکی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کا نمک کھا لیا ہے، اب ہم ایک خدا کی پرستش کریں. ہاللیلویا. متی 5:13 میں تم زمین کے نمک ہو. ساتھ سکیں تم زمین کے نمک ہو. اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رہو. ایسا وقت نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روتے ہیں. جب ہمارے اندر وفاداری نہیں، جو چرچ چھوڑ جاتے ہیں نا، میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے جو دعوے کرتے تھے یہ چرچ میری وجہ سے چل رہا ہے، وہ اب آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رونے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں ان کو کہا، لیکن وہ اپنا عہد توڑ کر سلا پاتے ہیں. مکاشفہ 1 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں کی خلاصی بخشی ہے. ہاللیلویا. ہم گناہگار نہیں ہیں. بولے ہم گناہگار نہیں ہیں. ساتھ اور سے کہیں آپ گناہگار نہیں ہیں. یو آر ہولی. ساتھ اور سے کہیں یو آر ہولی. سب بولے آپ پاک ہیں. ایک دوسرے کو کہیں آپ پاک ہیں، کیونکہ یسوع کے لہو نے آپ کو پاک بنا دیا ہے. اور ہم کو ایک بادشاہ بھی جو اپنے خدا اور باپ کے کاہن بھی بنا دیا. دیکھیں میں نے کہا تھا یہودیوں میں تو ہارون کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، نہ کرا سکتا، نہ اس کے بیٹوں کے علاوہ، کیونکہ ابدی عہد ہے وہ. ہاللیلویا. لیکن آج پادریوں کو کیوں چرچ بنانے کی اجازت ملی ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں ملی ہے؟ کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح نے خون سے جب ہمیں خلاصی دے دی ہے
اور ہم کو ایک بادشاہی بھی دی ہے اور ہمیں داؤد والی بادشاہی بھی ملی ہوئی ہے اور خدا اور باپ کے کاہن بھی ہم بن گئے ہیں. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ جو ابدی عہد باندھ دیا ہے اس نے مسیانک تنظیموں کو کاٹ دیا ہے, ہمیں اپنا بیٹا بھی بنا دیا ہے, ہمیں کاہن بھی بنا دیا ہے اور ہمارے وسیلہ سے بادشاہیاں بھی آئیں گی. اور یہ سلطنت دیکھیں, اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے. سب بولے آمین, مل کر بولے آمین. مل کر بھائی کے ساتھ گائیں گے. اگر آپ میں سے کسی کو اب وفاداری کا حل مل گیا کہ ہم کو ایک بریانی مل جائے, پادری احمد جی کے نہیں تھا تو بریانی جاؤ گے, جاؤ گے, پلاٹ دیں گے جاؤ گے, رکشے دیں گے جاؤ گے, ان رکشے والے 8 ملین دا فراڈ پہ گیا جاؤ گے. اہی اس خدا کو جاواں گے جڑا سانو ابدی ہے نہ برکتاں دے گا. ہن بھائی جناب کہاں گے, جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, جے کدے موت بھی آوے تیری رسول کے ساتھ گئے کہ ہلیلویا. جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے. سب جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے. آئیے پھر کہیں گے, جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے. جے کدے موت دا سپاہی ہاں ضرور ڈراں گا, میں نہ ڈراں گا, وشواس کراں گا, میں نہ ڈراں گا, ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا. جاوے تے جاوے تے بجلی چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے, جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باہاں وچ آوے. یسوع دا سپاہی ہاں ضرور ڈراں گا, میں نہ ڈراں گا, ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا. آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بولے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بولے, میں یسوع دا سپاہی ہاں میں ضرور ڈراں گا. سارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, یسوع دا سپاہی ہاں ضرور ڈراں گا, میں نہ ڈراں گا, ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا, میں ایمان رکھاں گا. اگر آپ کا ایمان ہے نا کہ چاہے جان چلی جائے, چاہے موت بھی آئے, چاہے تنگی بھی آئے, آپ یسوع کے ساتھ ڈٹ جائیں گے تو یسوع بھی آپ کے لیے کھڑا ہے. وہ نہیں دیکھے گا آپ کی بیماری کون سی ہے, وہ نہیں دیکھے گا آپ کی تنگی کون سی ہے, وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو مردہ لازر کی طرح کہے گا, اے لازر اٹھ اور باہر آ جا, اور لنگڑے کی طرح کہے گا, سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے, اٹھ جو کچھ ہے میں تجھے دیتا ہوں, یسوع کے نام سے چل پھر, اور وہ آپ کو برکت دے گا, آپ کے کاروبار کو بلیس کر دے گا. وہ وفادار خدا ہے. خدا آج کے کلام کے سرے سے آپ کو بہت برکت دے. کوئی فیملی بھائی عامر تو میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں, گاڈ بلیس یو. جلدی سے دے دیں, جلدی سے. اے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, آپ سبھی بہت اچھے ہیں, بولے آپ سب بہت اچھے ہیں.
गॉड ब्लेस यू. Heavy question. And I'm getting him, son. Yes,